لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ آج ہم شاعر مشرق، شاعر ملت، فخر اسلام اور مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم ولادت بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ منا رہے ہیں، اور آج اس سلسلے میں سرکاری اور نجی سطح پر مختلف تقریبات کا انعقاد ہوگا، جبکہ اخبارات خصوصی ایڈیشن شائع کر رہے ہیں اور سرکاری اور نجی الیکٹرانک میڈیا پر خصوصی پروگرام نشر کیے جائیں گے۔ اقبال اسلامیہ نے برصغیر کے وہ واحد اور بے بدل قائد ہیں جنہوں نے انگریز اور ہندو کی قید میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کی قسم پرسی اور کم مائگی کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے ایک الگ خطہ ارضی کی ضرورت محسوس کی، اور صرف نہ ہی اس پر اکتفا کیا بلکہ اپنے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کا نقشہ پیش کیا، اور پھر ایک درد مند مسلم لیگی لیڈر ہونے کی حیثیت سے قائد اعظم جو انگریز اور ہندو کی قید میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کی حالت ذات سے مایوس ہو کر مستقل طور پر لندن چلے گئے تھے، خط لکھ کر واپس آنے اور اسلامیہ نے برصغیر اور مسلم لیگ کی قیادت کرنے پر قائل کیا۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ اقبال متحدہ ہندوستان کے وہ فکری رہنما تھے جنہوں نے مسلمانوں کے دور زوال میں جنم لیا اور احتیاط و پستی کی نوحہ گیری کرنے کے بجائے نسلی، لسانی، فرقہ وارانہ اور علاقائی گروہوں میں بٹی ہوئی پست حوصلہ اور منتشر الخیال قوم کی خود شناسی، وحدت فکر و عمل اور انقلاب و اجتہاد کا درس دیا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے شاعری اور نثر دونوں اصحاف صحن کا سہارا لیا۔ انہوں نے زوال آشنا اسلامیہ نے برصغیر کو یہ فکری پیغام دیا کہ اگر وہ ایک پلیٹ فارم پر ایک قیادت کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے کھڑے نہ ہوئے، آگے نہ بڑھے، فرقوں، گروہوں اور طبقوں میں بٹے رہے تو ان کی الگ وجود کے پہچان، ان کی تشخص اور اپنی پہچان سے محروم ہو جائیں گے۔ اقبال نے اسلامیہ نے برصغیر کو عظمت رفتہ کے حصول کی راہ سمجھائی اور ان میں دو قومی نظریہ پر ایک الگ وطن کی لگن پیدا کی، اور انہیں قائد اعظم محمد علی جناح جیسے عظیم لیڈر کی قیادت فراہم کی۔ اقبال نے اپنے تاریخی خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسلامی جمہوری ریاست کا خاکہ فراہم کیا جو مسلمانوں کی روٹی، روزگار اور قومی و ملی تشخص کا ضامن ہو۔ قائد اعظم نے اقبال کے اس فکری تصور کو شان منزل بنایا اور برصغیر کے مسلمانوں کو نہ صرف انگریز بلکہ مکار ہندو سے بھی نجات دلائی، اور اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اگر برصغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی قیادت میسر نہ ہوتی تو ان کے لیے الگ ملک کی سوچ اور اس کا حصول کبھی ممکن نہ ہوتا۔ قائد اعظم نے اقبال کے انتقال پر تعزیتی بیان پر اعتراف کیا کہ اقبال ان کے رہنما بھی تھے، دوست بھی اور فلسفی بھی تھے، جو کسی لمحہ کے لیے بھی متزلزل نہ ہوئے اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رہتے سفر میر کارواں کے لیے۔ شکریہ۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔